اب آ رہے ہیں ہمدرد ولیج اسکول کے طالب علم زید حکیم اور فرحان نور، جو موضوع کی مناسبت سے ایک مکالمہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرحان بھائی، کیا حال احوال ہے آپ کے؟ آج بہت ہفتوں بعد دکھائی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کا مزاج گرامی کیسا ہے؟ میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں، مگر آپ آج اتنے بجھے ہوئے اور افسردہ دکھائی دے رہے ہیں۔ آج 17 اکتوبر ہے، ہمارے پیارے محسن اور نونیالوں کے ہمدرد حکیم محمد سعید کی برسی ہے۔ اوہ ہاں، مجھے بھی یاد ہے 17 اکتوبر 1998 کا وہ دن جب انہیں روزے کی حالات میں شہید کیا گیا۔ ہاں دوست، حکیم صاحب کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو نیک کام کرتے ہوئے ہی تو ظالموں کی بربریت کا شکار ہوئے، لیکن آج بھی ان کا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ حکیم صاحب کا نام سنتے ہی ذہن میں ہمدرد اور حکمت کا نام آتا ہے۔ وہ واقعی ایک عظیم، باوقار اور پراعتماد شخصیت کے مالک تھے۔ قول کے سچے، وقت کے پابند، دیندار، صفائی پسند اور شائستہ مزاج دیانتدار شخصیت کے حامل تھے، جن کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کے لوگوں کی مسیحائی تھی، جن کے دل میں لوگوں کے لیے صرف ہمدردی تھی۔ ہمدرد، ہم اور درد، ان دو لفظوں کو دیکھتے ہوئے ہی تو حکیم صاحب نے اپنے متب کا نام ہمدرد رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمدرد مختلف اداروں میں بڑھتا چلا گیا، جیسے ہمدرد لیبارٹری، ہمدرد پبلک و ولیج اسکول اور ہمدرد یونیورسٹی وغیرہ۔ فرحان، کتنی کمال بات ہے نا، ایک حکیم ہوتے ہوئے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اتنا بڑا کام کر گئے، وہ بھی ایک ایسی جگہ، شہر سے دور، اسکول کی بنیاد رکھی جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ادارہ نہ تھا۔ ہاں زید، یہ بھی ان کا ایک مشہور قصہ ہے۔ 1978 کی بات ہے، جب آپ مکہ مکرمہ میں منعقد ایک تعلیمی کانفرنس میں شرکت کے بعد خانہ کعبہ پہنچ جایا کرتے، وہاں قیام کرتے اور عبادت میں وقت گزارتے۔ ایک رات تہجد کی وقت انہیں خیال آیا کہ تعلیم کے میدان میں کچھ کرنا چاہیے اور کوئی بڑا کام کرنا چاہیے۔ اسی خیال میں ذہن میں مدینۃ الحکمہ کا نام آیا۔ اللہ کی بھی رضا یہی تھی، کوئی شہر علم کی بنیاد ڈالی جائے۔ وطن واپسی پر انہوں نے اپنے اس عزم پر کام شروع کیا۔ 1000 ایکڑ پہ پہلے اس علم کی بنیاد ڈالی، جسے مدینۃ الحکمہ کا نام دیا۔ آپ کے انتھک محنت اور کاوشوں کا سبق مدینۃ الحکمہ میں بیت الحکمہ، ہمدرد پبلک اسکول، ہمدرد یونیورسٹی اور پھر ہمدرد ولیج اسکول قائم ہوا۔ ہمدرد ولیج اسکول حکیم صاحب کے دل کے بہت قریب تھے۔ یہ اسکول انہوں نے خاص طور پر مدینۃ الحکمہ کے اطراف میں رہنے والے مقامی بچوں کے لیے قائم کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ قوم کے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرتا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی نیک نیتوں کی بدولت ان کا یہ مشن پروان چڑھتا چلا گیا، اور آج ہمدرد ولیج اسکول ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسکول میں بچوں میں جسمانی کھیل کے فروغ کو بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سالانہ ہمدرد اسکول میں ہفتہ وار کھیلوں کے مقابلے اور حکیم سعید فٹ بال میموریل چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہاں، فٹ بال، وہ تو میرا بھی پسندیدہ کھیل ہے۔ فٹ بال حکیم صاحب کا بھی پسندیدہ کھیل رہا ہے، اور وہ اس کھیل کے ماہر کھلاڑی بھی تھے۔ نہ صرف فٹ بال، بیڈمنٹن، شطرنج، گھڑ سواری، ٹیبل ٹینس جیسے وغیرہ کھیلوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یار سوچو، آج ہم یہاں پارک میں سکون سے باتیں کر رہے ہیں، حکیم صاحب وہ تو اپنی پوری زندگی اس ملک و قوم کی خدمت میں وقف کر دی، شاید وہ کبھی ایسے فارغ بیٹھے نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح کہا، ہمیں ان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے کیسے وقف کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی زندگی ہے جسے مرنے کے بعد یاد رکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں ان کی خدمت کو یاد کرنا اور اپنے آپ کو کچھ ایسے کاموں کے لیے تیار کرنا چاہیے جن سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑا خراج تحسین ہوگا، کیونکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر کچھ ایسا کریں جس سے ملک و قوم کی بھلائی ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلو کچھ دیر واک کر لیتے ہیں، حکیم صاحب کی سادگی اور سرانگیز شخصیت کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے۔ بالکل، یہ حکیم صاحب کے اعزاز میں ایک خراج تحسین ہوگی۔